الله الرحمن الرحيم ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر وقرئ الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصلي فمن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت فمن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة والله أعلم ورسوله بالصواب صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ولا يسلم الخطيب جسلے ممبر تے آنا ہے اور نہ سلام دے خطیب قوم کو اور عربی وچ الا سلا ہوندا ہے تے سا کو والا معنی کرنا ہے پر نہیں کدوں جب کہ مستوی ہو ممبر پر کیونکہ انہیں آ کے بہنا ہے تو پھر ان دے سامنے اذان ہونی ہے سنی ہوں اے شاباش سے اچھا ایک سلام کیوں نہ دیوے اس لیے کہ یہ مجبور کرے گا مقتدیوں کو اس شے کی طرف کہ وہ منع کیے گئے ہیں اس شے سے حکم ہے بھی خطیب نکل آوے تے لا صلاۃ ولا تے جس لئے سلام دے وے کہ تنہوں نے مجبور کر رہے ہیں نہ جواب دیو سنے ہی اور ویکھنا لِأَنَّهُ يُلْجِئُهُمْ بندے پہ ہو اور وہ کون ہے وہ کلام ہے اور وہ اور یہ محض ظاہر ہوگا اگر مطلق مراد لیں کلام میں کلام دنیاوی دینی بھی دونوں خطیب نکل آئے تو نہیں کرنی بہرحال اگر مقید کریں کلام کو دنیاوی کے ساتھ تو سلام دینا جواب دینا یہ کلام دنیاوی نہیں یہ دینی تے اخروی کلام ہے وہ دین تے چلنا اخروی گل ہے تو پھر نہیں ظاہر یہ دلیل اس لیے کہ یہ کام اخروی ہے جی اور یہ ان سے ہے کہ نہیں خلاف اس کے مباح ہونے میں کیڑا جڑا اخروی کام ہے جیسا کہ گزر گیا ہے ان آیا وغیرہ سے لیکن آدھے نے یہ مبحث بے خطیب آ جاوے تو کیڑی گل کرنی تو کیڑی نہیں کرنی دوویں نہیں کرنی ہے یا دنیاوی نہیں کرنی تو اخروی ٹھیک ہے جب تک خطبہ شروع نہیں ہوندا آدھے نے یہ مبحث کثیر الخلاف جداً ہے بے اس مسئلے میں علماء دا پڑھیا جے کل بھی ہن بھی پہ پڑھ دے ہو اچھا جی واپس چلو اور وہ جو مروی ہے آپ کے سلام سے ہمارے نزدیک مقبول نہیں او ویکھو مروی من سلام ہی ایل امام جس وقت کے مستقر ہو ممبر کے اوپر جیسا کہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی اچھا جی غیر مقبول بوجہ اس کے جو کہا بہکی نے کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے سونے سلام دیتا سی او تھلے ابن ماجہ تے بہکی تے حضرت جابر بن عبداللہ سے بیکھو نا تھا او تھلے نظر آ رہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا صاعد المنبر سلامہ جنہاں کو نسخے ہیں کہ جدوں سرکار ممبر تے تشریف لے آندے سن تے سلام دیندے سن او بھی مقبول کیوں نہیں ہوندی وجہ سنو کہ بوجہ اس کے جو امام بہکی نے کہا ہے کہ یہ حدیث قوی نہیں دھیان کرا جوے اور فرمایا عبدالحق نے احکام کبریٰ میں وہ مرسل ہے اور مرسل نہیں حجت عند شافعی ساڑھے نزدیک حجت ہے
پس کیسے دلیل پکڑی گئی اس کے ساتھ عند شافی وقولہ عندنا اور تے عندنا متعلق ہے بے مقبول یا متعلق ہے بے قولی والمرویو حدادی فإن الحدادیہ و جماعت من مشائخنا قالوا انہو یسلم. جی چونکہ حدیث ہے نا موضوع نہیں ہے تو لہٰذا اس سے عمل کرنے میں حرج کوئی نہیں. عمل کرنے میں کیونکہ پیچھے پڑھیا جانا بھی صاحبین دے فتوے دے مطابق تے جد تک امام خطبہ نہیں شروع کرنا اس وقت تک تے گل منع نہیں تے باقی جے منع ہے بھی تے کیڑی ہے دنیاوی ہے یا دینی ہے تے اس واسطے اس حدیث تے عمل کردیا سلام دینا معمول یہ بنایا جائے نا بھی کدی سلام دے لیا تے کدے تاکہ حدیث تے بھی نال عمل ہوندا رہے. گل پلے بن لی جی کہ کوئی نہیں تھوڑے سامنے بھی جی میں عرض کر دیتی ہے جی. اچھا جی وَقُرِہَا تے حرمین شریفین چونکہ فقہ حنبلی ہے نا وہ پھر اس پابندی نال عمل کردے نے. جس لئے خطیب نے آنا ہے نا مکہ شریف مدینہ شریف تے اس پہلے اچھی سپیکر السلام علیکم پھر سارے جواب دینا پھر اذان شروع ہونی ہے جی. تو شفافے دی گل کردے پے نا تو مرسل ہے تو لیکن ساڑھے نزدیک تو دلیل مرسل قبول ہے نا سمجھے پہ اس واسطے علامہ حدادی تے اور کیڑے انہاں کی آکھے دے وے انہو یسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُرِہَا اور مکروہ ہے توجہ کرے جب اس شخص کے لیے کہ واجب ہے اس پر جمعہ. کیڑی شے مکروہ ہے؟ نکلنا شہر سے جمعے والے دن اذان کے بعد. اذان ہو گئی ہے تو جمعہ اس تے فرض ہے تو ہون او سفر تے جان لگا ہے ایک ہی اندے واسطے اور تھلے آوے گا مطلقاً ذکر کیتا ہے تو مکروہ تحریمی مراد ہے جی. اذان تو مراد کیڑی ہے؟ اذان اول تے بعد نکاح ثانی ہے تو کل تحقیق گزر گئی اذان اول مراد ہے جب تک نہ پڑھ لے جمعہ. مکروہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس لیے اذان ہو گئی ہے نا اس لیے کہ شامل ہے اس کو امر بالسعی پہلے متحقق ہونے اس کے سفر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بے جے سفر تے نکلیا نہیں سی تے اس اتے فاسعوا الی ذکر اللہ دا امر آ گیا ہے تو لہذا ہون جائے گا تو مکروہ تحریمی جی. اللہ اکبر. اور جب نکلا زوال سے پہلے کون جس تے جمعہ فرض ہے زوال تو پس کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ بلا خلاف ہمارے نزدیک جی. ظاہر جانا تو تاسن کو کام ہے تو کو کام ہوئے جمعے والے دن تے پہلے اگر نکل گیا ہے تو حرج. اور اسی طرح فراغت کے بعد جمعے سے اگرچہ نہ پایا ہو اس نے جمعہ اگرچہ جمعہ نہیں پا سکیا تو جمعہ ہو گیا ہے بعد بھی کرے جانا ہے تو جا سکتا ہے تو پہلے بھی حرج کوئی نہیں. ایک زوال ہو گیا اذانہ ہو گئی نے تو ہون ہو جاندہ ہے ہون مکروہ ہے. ہون توجہ کرے جی او بیکھو وَقُرِہَا مطلق بیان کیا کورہا کو تو پس ہوگی یہ کراہت. اب نکل گیا نکال دیا مصنف نے اس بندے کو کہ نہیں واجب ان پر پس نہیں کراہت اس کے نکلنے میں. اور مولی طیب گیا زوجہ محترمہ نو لین سوہریاں تے او رہندی ہے شہر تے او گئی سی مہینہ ہو گیا انہوں اتھے مقیمہ سی اے جنہاں نے جمعے والے دن گیا ہے تے اندے اتھے جمعہ تے تے مسافر اس فرض کو نہیں تے زوجہ تے بھی اتھے قاری صاحب اذان دے دیتی ہے تے اے نکل آن تے حرج کیا ہے وے اے گل جی سمجھا گی جی. اور نکال دیا اس کو کہ نہیں واجب اس پر پس نہیں کراہت اس کے نکلنے میں. اے مسئلے پتہ ہونا انے فتوے دین تو بچ جائی دے. پھر مثال طور دے بھی بندے تے جمعہ فرض نہیں مسافر ہے تے او ہے بھی مولوی تے کسے کم گیا سی
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਵੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਫਤਵੇ ਸੀ ਦੇਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੌਲੀ ਕਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। वकीला बिसानी ये खिलाफ मबनी है खिलाफ पर वजूब साज में कल पढ़ा जे भाई साज पहली अजान नाल वाजिब है या अव्वल के साथ या सानी के साथ तो राज कौल है अव्वल नाल सानी नाल ते टुरेगा हुण वजू करेगा तो हुण तो फिर जुमे ही निकल जाने जी। क्योंकि अज दे खतीब तो खुतबा पढ़ते हैं 3 मिनटां नमाज पढ़ाते हैं अद्धे मिनट च इन्ने च इन्ने ने घरों निकलना मसे मालम यो सल्लिल जुमुअता जब तक जुम्मा तो की ये निकलना मकरूह है। अलस सही है कि जैसा कि शारुल मुनिया में है ध्यान करा जब मसला जी और मुसाफिर जब दाखिल हुआ शहर में और नई नीयत की उसने 15 दिन की इकामत की निसफ शहर कितना होता है 15 दिन की इकामत की नीयत नहीं की तो नई फ़र्ज़ जुमा इस पर नहीं सुनी अगरचे पक्का इरादा करे इस पर कि ठहरेगा इस शहर में जुमे के दिन जी मसलन ये गया सोमवार वाले दिन हफ्ते ਨੂੰ वापस जाना है तो सोमवार तो हफ्ते तक 15 दिन बनते हैं अगर जे इसने अज़म किया भी जुमे वाले दिन इत्थे ही रहना है तो तां मौली अब्दुल जलील जुमा इसते फ़र्ज़ मसलन जुमा पढ़न नहीं ना गया तो इस उत्ते कुफर के फतवे नहीं ला देने क्योंकि जुमा इसते फ़र्ज़ नहीं। मसला जी बरखिलाफ देहाती के जो आज़िम है नाल वाले ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਸਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ रहने बस बेशक ये देहाती लाहिक किया जाएगा शहर वालों के साथ। ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੁਮਰਾਤ ਸ਼ਾਮੀ ਹਫਤੇ ਸੁਬਹ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ फ़इन्नहु युल्हक़ु बिअहलिल मिस्र ये शहर वालों के साथ और अगर नियत कर ले निकलने की अपने दिन से अगरचे ज़वाल के बाद तो जुमे वाले दिन तो नहीं लाजम उसको जुमा हाँ कदा काल अल फ़कीह जी अगर इन्हें नियत की थी ना मैं बाजी मैं 12:30 बजे जाना वापस साग चाई किनों तो हुण जुमा लाजम नहीं होया जी जे उत्थे रहना सो तो की समझ आई जे लाजम हो गया लाजम हो गया जी। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੌਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਾਟ ਨਾ ਖਾਣ ਬਲਕਿ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਤ देहाती के निकलने से पहले शहर से तो लाजम हो जाएगा उसको जुमा मुतलकन जी भावें ने रहने का इरादा किया सी ते भावें ये जुमे का जरा ना वक्त दाखिल हो गया तो जुमा नूं लाजम हो गया। सुनते हो हुण यह जिहड़ी गल है ना मौली उस्मान बैठा है ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਮੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡੂਆਂ ਤੋਂ ਜੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡੂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜੁਮਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਕੌਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ।
قال البرہان حلبی، فرمایا برہان حلبی رحمہ اللہ نے، اور نہیں ذکر کیا قاضی خان نے، مگر عدم لزوم جمعہ، جب کہ نیت کرے نکلنے کی اپنے دن سے، وقت سے پہلے یا وقت کے بعد، جیسا اختیار کیا اس کو فقی ابو لیث نے۔ وہ پہلا قول یاد ہی بھی جانے دا ارادہ کرے تو پھر حرج کوئی نہیں۔ پس معلوم ہوگی یہ بات کہ یہی مختار ہے ان کے نزدیک، اس لیے کہ جب نیت کی اس دن کے اقامت کی شہر میں تو اب لاحق ہو گیا، برخلاف اس صورت کے جب آج یہاں رہنے کی نیت نہیں کی تو اب لاحق نہیں ہوا، جب لاحق نہیں ہوا تو جمعہ فرض۔ لیکن بہرحال قیلہ والا قول ہے، احتیاط یہی ہے کہ جمعہ پڑھے۔ واپس جی، مسئلہ نمبر 9، اور وہ بندہ کہ نہیں جمعہ اس پر، نہیں جمعہ دا مطلب فرض نہیں، توجہ، جیسے مریض، مسافر، غلام، عورت، نابینا اور لنگڑا لولا، سنیں جڑا ٹر نہیں سکتا، اے جڑے بندے نے اگر ادا کیا اس من نے جمعہ تو جائز ہے وقت کے فرض سے، انہاں دی زور ہو گئے، جمعہ پڑھ لیا نا تو ہن زور پڑھنے دی لوڑ کوئی نہیں، یہ جمعہ ہو گیا۔ سنی گل، وجہ اس لیے کہ جمعے کا سکوت اس من سے، او من بہت سارے نہیں، اس من سے بوجہ تخفیف کے تھا، اس من پر میں انہوں نے شریعت نے تخفیف چھٹی دیتی، پس جب برداشت کر لیا اس من نے وہ کام کہ نہیں مکلف کیا گیا تھا اس کام کے ساتھ، کیڑا کام، اور وہ جمعہ ہے، تو پھر جائز ہے اس کی ظہر سے۔ مقیس لے پیش کیتا ہے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ مسافر جب روزہ رکھ لے تو ہو جائے گا کہ کوئی نہیں، بعد قضا دی لوڑ ہے، اے مطلب قضا تاں کرنی مسافر جو روزے نہ رکھے، سنے ہی۔ اور کلام شراح کا جنہ شرح کی تھی متن دی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ افضل آ جڑے من نے افضل ان کے لیے جمعہ ہے، افضل یہ کہ جمعہ پڑھ لین ثواب چوکھا، کو دین دی گل سن لین، مگر یہ کہ مستثنا ہے اس افضلیت سے کون، بوجہ منع ہونے عورت کے جماعت سے، اس واسطے اے جڑی ہے نا کتھے روے، کر روے، ساگ پکایت مولی طیب واسطے۔ اچھا جی ادھر ویکھو کہندے پے ہو، یہ امتحان کرا جے پیچھے ایک رسول شاشی جی مسئلہ گزریا سی بھی جمعے والے دن زور دے وقت زور اصل ہے تو جمعہ نائب ہے، یا جمعہ اصل ہے تو جڑا نہ پڑھ سکے زور نائب ہے، یا ہر ایک مستقل فرض ہے، احتیاط کرے جی۔ علامہ کوستانی نے فرمایا ہے، یہ نہ کہنا بھی ادا کریں تو جائز ہے کس سے، وقت کے فرض سے، وہ فرض کون ہے؟ علامہ کوستانی نے فرمایا کہ کلام اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ وقت کا فرض وہ زور ہے کس کے حق میں اور غیر کے سارے دے حق جو جمعے والے دن جڑا فرض ہے وہ کون ہے، لیکن بندہ معمور ہے زور کے ساکت کرنے کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کے ساتھ حتماً، اور جنہ چ مجبوری کوئی نہیں، انہاں تے فرض ہے کہ تسی جمعے والے دن زور ساکت کرنی ہے جمعے دی ادائیگی نال، کندے نال، اور معذور کے لیے رخصت ہے، لہذا جمعہ نہیں ہے بدلہ کس کا، وجہ کی ہے اس لیے کہ حقیقت بدل کی حقیقت یعنی حقیقی بدل وہ ہوتا ہے کہ رجوع کیا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے اس کی طرف اصل کے تعذر کے وقت، تو یہاں تو ایسا نہیں ہے،
بھائی زور پڑھنے مشکل ہوگی تو مجبوراً جمعہ پڑھیا ہے، انج تو نہیں نا، اس واسطے انہوں زور دا بدل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بدل دا قانون ہے کہ جب تک اصل تے عمل ہو سکے نا تے بدل والا، اور جب تک وضو کر سکی تیمم کر سکی دے، اور نہیں اور ادھر اور نہیں ہے ظہر بدلا کیسے جمعے سے، سنیں جی، نہ جمعہ بدلا ہی کندے کولوں تے نہ، اس لیے کہ ظہر وقت کا فرض ہے، بلکہ جمعہ فرض مستقل ہے، اس دن میں ساکت ہو جائے گی اس کے سبب سے ظہر، جمعہ مستقل فرض ہے تے جنہ تے جمعہ فرض نہیں انہوں تے زور مستقل فرض ہے۔ قال فی الفتح، یہ وجہ مستلزم ہے ظہر کے وجوب کو پہلے زور سارے تھے، پھر واجب کرنا زور کے اسقاط کا کس کے ساتھ، اور فائدہ اس وجوب کا جائز ہے لوٹنا ظہر کی طرف عجز کے وقت جمعے سے، جے تا جمعے والے دن جنہ تے جمعہ فرض ہے حتمی صرف جمعہ ہوندا تے جے جمعہ رہ جائے تے زور قضا نہیں سی ہوندی، یا جمعہ پڑھیا گیا تے وقت ہے تے پھر زور نہ پڑھ سکے، نہیں سمجھی گل، اور جمعے زور مثلا جمعے تو علاوہ زور دے وقت کیڑی شے فرض ہے، بھی زور اگر رہ جائے تو اور کچھ شے پڑھ سکتے ہیں، جے جمعے والے دن مولوی جی صرف کی ہوئے زور فرض نہیں تو پھر جمعہ رہ جائے تو پھر زور نہیں ہوتی بدلہ پڑھنا، قضا نہیں ہونی چاہیے، اس واسطے فتح القدیر والا فرمایا بھی اصل پہلے مستلزم بھی کون واجب ہے زور، لیکن پہلے اے وے کہ زور نو تساں اج ساکت کرنا ہے کندی شکل وچ، تے جے جمعہ تہاڈے کولوں نہ پڑھی چا تے پھر تسی زور پڑھو، اے گل دل نو لگدی ہے، کیونکہ جے صرف جمعہ ہوئے نا تو پھر زور تے نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا جی، وَكَلَامُ الشُّرَّاحِ يَدُلُّ، بوجہ ان کے قول، کیوں شراح کی کلام بے دلالت کرتی بافضل ان کے لیے کیا ہے، امتحان کرا کرو نا، جڑی شرح مک گئی اگلی متن نال جوڑیا نے بھی ہن کیڑی شاید شرح ہے، او نہ کیسے نہ بھی جڑی آ نے من تم یہ گل من کہ شراح کی کلام دلالت کرتی بے ان کے لیے مریض مسافر کے لیے افضل کیا ہے، کیوں او کیڑی کتھوں دلالت کر دیے، بوجہ قول شراح کے کہ ظہر ان کے لیے جنہ تے جمعہ فرض نہیں، زور ان کے لیے جمعے والے دن کیا ہے، ہن لفظ رخصت کو پتہ لگتا ہے نا مقابلے چ عظیمت بھی ہے، رخصت تا ہوندی کہ مقابلے چ، لہٰذا بس دلالت کرتا ہے یہ لفظ رخصت اس بات پر کہ عظیمت جمعے کی نماز ہے، ایتھوں ثابت کیتا بھی انہاں واسطے افضل کیے جمعہ اے شاباش۔ اچھا جی، مگر یہ کہ عورت مستثنا ہے، یعنی نماز عورت کی اپنے گھر میں، اس بحث کا اصل جو ہے وہ علامہ زین رحمہ اللہ نے کیا ہے، وہاں بے مولی زین تو بم کر دیتی۔ اچھا جی واپس چلو، اور وہ بندہ ہونے وے بے جمعہ زور لئیے پڑھ معذور نے تے پھر جمعے مل ٹور پیا، زور رہی کہ کونا رہی، یا معذور نہیں سی تے جمعہ زور پڑھ کے جمعے مل چلیا، کی صورت حال ہے، اے مسئلہ شروع ہو جائے، دھیان کرے جب، اور وہ بندہ کہ نہیں عذر اس کے لیے، پہلے اے وے نہیں ایسا عذر جو تصفتی، ایسا عذر جو مانے ہو اس کو کس سے، اور مریض مسافر وغیرہ نہیں، انہیں کی کر لیا ہٹے تے کٹے نے، اگر اس نے پڑھ لی ظہر پہلے اس سے جمعے کی نماز سے پہلے جی، تو منعقد ہو جائے گی ظہر اس کی، منعقد آج دے وقت دا فرض ہو گیا ہے،
ਜੁਮੇ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਰਕ ਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਹਫਿਆ ਵਕਤ ਦਾ فرض ہو گیا ہے لیکن جمعے دا تارک ہے وہ جرم بھی نال ہے. دھیان کرے جی بھی منعقد ہوگی ظہر اس کی کیوں؟ با وجہ پائے جانے اصل کے وقت کے، اصل کون؟ ظہر سب کے حق میں، اور وہ اصل کون ہے؟ لیکن حکم دیا گیا تھا شہری جمعے کے ساتھ. جی تو اگر اس نے زور پڑھ لی تو ہو گئی ہے، لیکن حرام ہے اس پر ظہر. جی کیا ہے؟ جمعہ پڑھنا چاہیے سی، لیکن ہو گئی ہے ایویں جی ارد مقصوبہ وچ نماز پڑھی سو. اچھا جی اگلا متن نال جوڑنا ہے، اور ہے انعقاد ظہر کا موقوف. ظہر کا انعقاد موقوف ہے بھئی، اور ہے انعقاد ظہر کا موقوف. کیا ہے؟ موقوف ہے. فین سے آگے پڑھ دیں، نکی شرح پڑھ لیجیے. اور فی حق الکافۃ، اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ بہرحال جمعہ پس نہیں ہے سب کے اوپر، جمعہ تے خاص تے میں تے زور تا عورتاں، مرداں، مسافراں، بیماراں، مریضاں ساریاں تے سنیں، لیکن جمعہ تے ساریاں تے نہیں فرض. جنہیں دیہات دے لوگ بیٹھے نے ساریاں تے جمعہ فرض کیا ہے وے؟ ادھی دنیا ساڑی دیہاتاں چ بیٹھی ہے. اچھا جی حرم علیہ الظہر، یعنی ظہر کی نماز، یعنی اور یہ بنسبت معذور کے غیر کے ہے، اس تے حرام ہے، جیسا کہ وہ موضوع ہے، کیونکہ مسئلہ یہی چل رہا ہے. بہرحال معذور اور جنت جمعہ فرض نہیں ہے، معذور وچ سارے آ گئے. بہرحال معذور جب کہ پڑھ لے ظہر امام سے پہلے، کیڑا امام؟ جمعے دا امام. جب موضوع چلتا کڑک بولیا یار تو نہیں، مکروہ بالاتفاق. یہ حرام ہوندی ہے کہ جس تے کی سی انہیں پڑھ لی زور پہلو، تے جس تے فرض نہیں سی حرام نہیں. وہ گو آ رہے بگر افضل ہے کہ جمعے تو بعد ظہراں پڑھن، لیکن اگر پہلوں پڑھ لی تو یہ حرام دا مرتکب نہیں ہویا. اچھا جی ہوں چلو واپس متن لے. اور ہے انعقاد ظہر کا موقوف، کیڑا؟ جس تے جمعہ فرض سی. پس اگر اے مشا، پس اگر چلا الیہا، یعنی جمعے کی طرف، ہوں جمعہ پڑھن ٹور پیا، اور ہے امام اس میں، کس میں؟ امام نماز پڑھے نہ پیا، اس کے جدا ہونے کے وقت اپنے گھر سے، گھروں بوے چو نکلیا ہے تے اجے امام جمعہ پڑھا رہے ہیں، سلام نہیں سی پھیریا، سمجھے نا؟ یعنی لم یتممھا، یعنی نہیں پورا کیا اس نے ابھی جمعے کو، یا قائم کیا گیا جمعہ تو مراد کی نماز، جمعہ تو مراد کی ہے، جمعے دی نماز نہیں، جمعہ تو مراد کی ہے. کوئی گل پھر بھول گئی گل. جی جی خطبہ شرط ہے کندے واسطے؟ جمعے واسطے. تو جمعہ کڑی شاید نا، یا قائم کی گئی نماز بعد اس کے کہ چلا وہ جمعے کی طرف، یا نماز پڑھاندا پیا سی امام جلے گھروں نکلے، یا اجے شروع نہیں سی ہوئی. انہاں دوواں صورتاں وچ جدوں مولوی عثمان بوے چوں باہر نکلا ہے نا، باطل ہو گئی زور اس کی، باطل ہو گئی کو باطل ہو گئی نہیں، یعنی وصف اس کی فرضیت باطل ہو گئی، اور ہو گئے وہ 4 نفل. اور اسی طرح معذور بھی، اگر معذور مولوی جی پڑھ کے تو پھر جمعہ پڑھن ٹر پیا ہے، تو جو ہی گھروں نکلیا ہے اجے امام پڑھاندا پیا سی نماز، یا اجے شروع نہیں سی ہوئی، تو کی ہو جائے گی؟ ہوں دھیان کریں جی، اگرچہ نہ پائے وہ ساج کرنے والا جمعے کو اصح میں، جی گیا نا اگو جمعہ سلام پھر گئے تو زور دوبارہ پڑھنی، کیونکہ پہلی کی ہو گئی باطل ہو گئی، ختم ہو گئی. سنی جی گل،
ਉਹ ਵੇਖਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। फैन साइल है, हाँ वेना पे मुक़य्यद किया है साज के साथ जुज़ी, इसलिए कि अगर हो वो बैठा हुआ मस्जिद में बाद इसके पढ़ ली उसने ज़ोर, जिथे जुमा होना है ना इत्थे जना ज़ोर पढ़ के चौकड़ी मार के कोने च बैठा है तो नहीं बातल होगी कौन, हत्ता के शुरू हो इमाम के साथ बिल इत्तिफाक, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਨਾ ਜੁਮੇ 'ਚ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। जैसा कि बाहर में है हक़ाइक़ से, इसलिए कि जब तक नहीं शुरू हुआ है मसीते बैन वाला इमाम के साथ, जी जब नहीं शुरू हुआ तो वाज़े हो गई ये बात कि वो नहीं रग़बत कर रहा था किस में, तो लिहाजा दी ज़ोर ठीक। अच्छा वक़य्यदा बिहा इलैहा, ओह किदे चलिया मतन वेखना, फैन सा इलैहा किधर, लिहाजा अगर वो निकला इला गैरहा, तैयब नू बीवी आख्या जा मरचा लै गया मरकजी मस्जिद नाल जिहड़ी दुकान ही उत्थे मदीना मस्जिद दी गली चो सूजी लिया तैनूं हलवा खुआवां जहर पा के तो लाजब तोलो जोर हो नहीं बातल होगी जोर उसकी। आगे समझ मैं किसी और काम वास्ते निकले है ना तो हुण जोर ऐ शाबाश ध्यान करें जी। अच्छा जी वकान अल इमाम फीहा वक्त इनफिसाल ही, जदों घरों निकलिया तो जी इमाम की सी अदराका हो पाया उसने इमाम को जुमे में पा ले या ना पाए उसको, बावजह मुसाफत की दूरी के या उसकी मिसल को कुराश आ गया, इसलिए कि इदराक मुमकिन है अल्लाह ताला की तकदीर के साथ। अल्लाह ताला इनू जड़ा फरिश्तियां दे जरिए चुका के या इनू यकदम एडा वली बना दे कदम इत्थे दूजा मसीते, तो इस वास्ते जड़ा है बई काला फिल फतह, और यह जड़ा बे घरों टुरे बाहर निकल आया तो जोर की होगी। ये तखरीज है अहले बल्ख की इमाम साहब रहमहुल्लाह से, उन्हें इंज फतवा दिता ही और यही सह है, यही और अहले इराक की तखरीज पर इमाम साहब से नई बातल होगी जोहर जब के ना उम्मीद रखे जुमे को पाने की, जुमे को पाने की पा लवे तो फिर जाके, लिहाजा जमात नाल मिल सकता सी नदीम तो राह च इनू रेवड़ियां वाली दुकान लभ गई तो उत्थे रेवड़ियां खाण लग पिया तो जुमा निकल गया, हुण जोर बातल हो गई, आ सकता सी। अच्छा जी और वक़दल माजूर, बस नहीं फ़र्क माजूर में और गैर माजूर में इस मसले में कि साज मुबतिल है, साज जिस ते जुमा फर्ज सी वो पढ़ के टुरिया ता भी जोर बातल है, जिस ते फर्ज नहीं सी उस जुमे वाल तुर पे जोर पढ़ के ता भी सुनियो। महज फ़र्क मिन जेहत हुर्मत अदाए ज़ोहर कबलहा व अदमेहा, माजूर ने जुमे तो पहलो जोर पढ़ लिए थे हराम नहीं, तो जे गैर माजूर ने पढ़िए थे पिछे पढ़िया नहीं, हाँ ए फर्क है, बाकी दोवें टुरे ने जोर दोवां दी बातल हो जाए, ध्यान है यार। और फरमाया इमाम ज़ुफ़र और इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने नहीं बातल होगी माजूर की जोहर जुमे की अदायगी के साथ जोर के बाद, और वाक़या हो जाएगा जुमा नफल। इन्हें बाबे जो फरमाया भाई जड़ा फ़र्ज हो गया वो हो गया है, वो बातल नहीं हो सकता, लिहाजा ये जुमा के पढ़न ते की होवेगा दो रकातां नफल होणगियां बेना पे। अच्छा जी फिल सह फिल यानी ये बात के मुबतिल केड़ी शै वे बेकैदे इनफिसाल अनिल घर, घरों टुर पैन बाहर निकल आया ते असह यही है
अलल मुख्तारे। हुण कीला पढ़ो। बाज ने कहा है जब चला मौलवी रमदान 2 कदम खुले घर में तो बातल हो जाएगी जोर। वेड़ा वड्डा है ते बाहरले दरवाजे जे बाहर ते 2 कदम भी टुरिया ना नीयत करके कि किधर चलिया ते की हो गई है। और नहीं बातल होगी जब के हो साय मुकारिन वास्ते फरागत के जुमे से, जैसा कि जुमे के बाद या नहीं कायम किया गया जुमा बिल्कुल। 3 जुजियां नहीं कूगू ये जिसले घरों टुरिया है ना किए इज़ा कान मुकारिनन लिल फराग मिनहा। घरों टुरिया है तो वो जड़ा ना भी इन्ना वक्त ही नहीं सी कि जुमे ते पहुँचे तो इमाम की हो गए, या जुमे के बाद पता लग गया लोग वापस आ गए हुण टुरिया जुमे की नीयत हुण भी बातल नहीं। जे इस तो पहले फरागत हो गई तो फिर भी, या उत्थे जुमा अज पड़ीचा ही कोई नहीं तो जुमे की नीयत ते टुरिया जोर पढ़ के तगो तो जुमा है ही कोई नहीं उत्थे। अज खतीब साहब खत्म तो गए ने तो लिहाजा भी जोर बातल समझिया जी जुजियां। ओ वेखो दरो वकील आयजा मशा खुतवतैन अगरचे ना जुदा हो किसे अंदरों टुरिया कमा बादहू ए कसा ये बादल। अच्छा जी साहबैन दा कौल सुनो और भला हो जाए। बड़ा अहम मसले ने कुछ फिका विच बड़े अहम मसले ने। भाई जुमे की तरफ चले बंदा जोर पढ़ के तो जोर बातल होती है कि नहीं, ये चंगा बड़ा मसला है। ध्यान करा करो उन मसले होते भी केड़े केड़े मसले होते चंगा बड़ा इख्तलाफ है तो कई जुजियां ने। और फरमाया साहिबैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने नहीं बातल होगी जोहर उसकी जड़ा जोर पढ़ चुके हैं हत्ता के दाखिल हो किसके साथ। एक रवायत में है हत्ता के पूरा करे वो जुमे को। पहला तो ये कि कौम नाल दाखिल हो गया ना जाके तकबीर अल्लाह अकबर कह दी ते एक रवायत है वे साहबैन कोलों के जुमा पूरा की तो इस जुजी समझा जे। हत्ता के अगर फासद कर दिया उसने जुमा जुमे के पूरा करने से पहले तो नई बातल होगी जोहर उसकी। इस रिवायत पर सुनी इमाम नाल मिल गया है तो फिर जुमा तरोड़ दिता किसी वजह तो जान ते ए दूजी रिवायत के मुताबिक अल्लाह। ओ वेखो वकाला ला यबतुल ज़ुहरुहु। उन साहबैन की दलील सुनो भाई जब तक जुमे नाल ना मिले जोर बातल इसलिए कि सायल जुमा ये जोहर से कम दर्जे की चीज़ है। कौन वो तो टुरना है तो बस नहीं बातल होगी इसके साथ। और जुमा जोहर से फौक है क्योंकि जुमे वाले दिन जनना जोर की जगह तो जुमा फ़र्ज है तो बस बातल हो जाएगी जोर जुमे के साथ। लिहाजा साय नाल बातल नहीं होगी बल्कि इमाम साहब की दलील है बेसाज नाल। हुण सुनो दलील इमाम साहब के लिए दलील ये है कि साय इलल जुमा जुमे के खसाइस से है। बस होगा इश्तिगाल बिसाय जैसे इश्तिगाल बे रुकन में नरकाने जुमा है और को खाने च पै रही बस असर करेगी साज जोहर के तोड़ने में एहतियातन। अच्छा जी एक और जुजी जी और बंद रहेगा और बंद होगा फसाद उसी पर जो जुमे की तरफ चला है। अगर हो वो इमाम और ना हाज़िर हुए जुमे को वो जिन्होंने इक्तिदा की इसकी जोहर के जोहर में इंदा सिर्फ जोर बातल होनी है तो मुक्तदियां दी बातल नहीं होनी। और वेखो मसलन तां खाने च पैनी मसलन
نماز پڑھائی مولوی عبداللہ، نماز پڑھائی مسافر نے ظہر کی بطور امام۔ اے مسافر نال قید لئی، مسافر نہ ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے، سنے ہی بے نماز پڑھائی عبداللہ نے اپنے گھر لوگوں کو تے نماز پڑھا کے نا تے مقتدی اتھی چاہ پی کے لمے پے گئے۔ عبداللہ آندا میں چلیا جمعہ پڑھنا، سن رہے ہو؟ پھر حاضر ہو گیا جمعے کو، پس نماز پڑھا اس نے جمعہ، تو پس یہ جمعہ فرض ہے مولوی عبداللہ کا، ان دی زور باطل ہو گئی، تو جمعہ دا کی ہو گیا اور جائز ہے نماز ان کی جڑے وہ گھر چاہ پی کے بیٹھے نے، انہاں دی زور باطل ہے، بتا کو بھی امام دی وجہ تو انہاں دی باطل ہو گئی جی۔ بلاؤ قدمہ الامام، اچھا جی اے جڑا آیا ہے نا، آ جڑا ہون آیا ہے وہ پڑھا کے زور ایدے ملیا کہ جمعے نو، تے اے پیچھے سنترا ہے بندے کھلوتے کندے جمعہ ہو جاندہ ہے، چوتھا ہے کھلوتا آ کے نال، اے کھلوتا ہے نا نال آ کے، امام دا وضو ٹوٹ گیا، کی ہو گیا؟ امام نے اس نو خلیفہ بنا دیتا جیڑا، اور اگر مقدم کر دیا اس کو امام نے حدث کے سبقت کی وجہ سے تو جائز ہے قوم کی نماز۔ آ جڑے اندے پیچھے پڑھتے پیسے نا انہاں دا جمعہ ٹھیک ہے، انہاں دا وجہ جی یہ تو جی زور پڑھ رہے ہیں تو نفل نہیں پڑھتا پہ نہیں، اس لیے کہ ظہر اس کی ختم ہو گئی تھی اس کے حق میں، نہ کہ ان کے حق میں جن کو نماز پڑھائی اس نے شہر میں دخول سے پہلے۔ ایک جزی بنائی بھی باہر شہر تو نماز پڑھا کے آیا سی، تو پس ہو گئی فریق ثانی کے حق میں، پس ہو فسارا ہو گیا فریق ثانی کے حق میں، جڑا جمعے پڑھ دے پیسن گویا کہ اس نے زور نہیں پڑھی، وہ جڑے جمعہ پڑھ دے پہ نا ایتھے نے ان دو مقتدی، ایک وہ نے جنہاں نو مولوی جی زور پڑھا کے آیا ہے، ایک آ مقتدی نے جڑے امام پیچھے جمعہ پڑھ دے پہ نے، امام دا گیا وضو ٹوٹ، امام نے بنایا انہوں خلیفہ، چونکہ ان دے زور جمعہ شروع کرنا زور کی ہوگی، یہ ان جمعہ جڑا پڑھ رہا فرض ہے کہ نفل ہے، تے فرض ہے تے خلیفہ بن سکتے، خلیفہ بن سکتے۔ آندھنے اسی کے ساتھ چٹکی لگائی جاتی ہے، پس کہا چونڈی وڈی جاندی، پس کہا جاتا ہے کون سی نماز ہے جو فاسد ہو گئی امام پر اور نہ فاسد ہوئی مقتدیوں پر، آ نماز ہے۔ بھائی زور پڑھا کے مقتدی جمعے وال کوئی نہیں گئے، ان دی زور اے شاباش، واپس چلو جی۔ اور مسئلہ نمبر، اور مکروہ ہے معذور کے لیے، جیسے مریض، غلام، مسافر، ان کے لیے کیا مکروہ، اور مسجون کے لیے اور قیدی کے لیے انہاں واسطے کیڑی شے مکروہ ہے؟ ادا کرنا ظہر کا جماعت کے ساتھ شہر میں جمعے والے دن، شہر وچ جمعے والے دن اے زور دی جماعت کران، اے کیے اے پڑھنی تو کلیاں کلیاں پڑھنا۔ روایت کی گئی ہے یہ بات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنیں جے گل بھی کی یہ مکروہ ہے، کی یہ اچھا جی۔ اور مستحب ہے اس معذور کے لیے زور کی تاخیر کرنے، کس سے؟ جمعے تو بعد زور پڑھن، پس بے شک مکروہ ہے اس کے لیے نماز پڑھنی، کس کی؟ صلاتها منفرداً قبل الجمعۃ فی الصحیح ہے، اور صلاتها کی اور شرح ویکھے نا تھلے بہادہ مرجع تے زور تے مونس کیوں لے آندا ہے؟ وَأُنِّسَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا فَرِیضَةٌ،
وہ سنے ہی بھی صلاۃ و آت مراد ہی زور دی نماز ایشم، تو کیونکہ مکرو ہے اس کے لیے زور کی نماز اکیلے جمعے سے پہلے صحیح میں جی او دیکھو وہ ادا ظہرے برابر ہے کہ ہو یہ جماعت جو جمعے سے دونوں صورتیں مکرو بعد بھی مکرو ہے۔ اچھا جی محض مقید کیا ہے معذور کے ساتھ کہ معذوراں واسطے جماعت مکرو ہے تاکہ معلوم ہو جائے حکم معذور کے غیر قابل اولا، اور جدو معذوراں واسطے جنہ تے جمعہ فرض ہی نہیں انہاں واسطے زور دی جماعت کرانی تے جنہ تے فرض ہے کیڑی شے زور دی ایشا بس۔ اور وجہ کراہت دی وجہ کی ہے اور وجہ کراہت کی ادھے بھی جاگ دو کہ سو گئے ہو، اور وجہ کراہت کی یہ ہے کہ اے جڑی جماعت کران لگے نے زور دی یہ پہنچائے گی جمعے کی جماعت کی تقلیل کی طرف، بندے کاٹ ہو جان گے، اس لیے کہ بسا اوقات راستہ پائے گا معذور کا غیر کس کے لیے معذور کے ساتھ ایک دلیل ہے ایک تو سوال ہے پھر جمعے تو بعد ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ ان تو وجہ نہیں رہی کہ رہی ہے اس دلیل دے مطابق اے دوجی دلیل عام ہے، اور اس لیے کہ اس میں جماعت کرانے میں معارضے کی صورت ہے جمعے کے غیر کی اقامت کے ساتھ، اقامت میں نہیں قائم کرنا کہ جمعے دے جتھے جمعہ فرض ہے نا اوتھے کو اور شے نو معارضہ بنا رہے نے، اے مطلقاً نہیں پاویں پہلے ہوئے تے پاویں۔ اچھا جی او فل مصرے کی مقید کیا ہے شہر کے ساتھ واسطے نکالنے کے دیہاتیوں کو، کیونکہ نہیں مکرو دیہاتیوں کے لیے کیڑی شے کندی کیڑے دن باوجہ نہ ہونے جمعے کے علی اہلہا، تو پس نہیں لازم ان کو معذو کرا، ان کو معذو کرا لازم نہیں ہے ان کو ایشا باسی سنیں او فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ صَلَاتُهَا، جیسا کہ باہر میں ہے، جیسا کہ باہر میں ہے تو جو کرے جی بھی، اور یہ بات نہیں منافی اس شے کے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا سے کیڑا، یعنی یہ کہ نہیں مکروب الاتفاق جی، تو بوجہ حمل کرنے کراہت کے جو منفی ہے ما سابقہ میں تحریمیہ پر، اور وہ جو یہاں ہے وہ تنزیہ ہے جی۔ پیچھے کی سی بلد جمعے تو پہلا نہ جماعت نہیں مطلقاً معذور غیر معذور پڑھے تے او حرام ہے زور، معذور پڑھے تے مکروہ نہیں، ہن پہ آندے نے معذور جڑا ہے جمعے تو پہلے اکیلے نماز پڑھے تے کی ہے تے ٹکرا نہیں کی گل پیچھے آکھے ہن کی آکھے وہ دونوں مکروہاں نو آپس کشتی کرائیے تو پہلا مکروہ اور سی تے اگلا مکروہ بھئی پہلے پڑھیے نا تے مکروہ تحریمی نہیں معذور واسطے تے مکروہ تنزیہ ہے، اے دونوں مکروہ کٹھے ہو سکتے نے کہ نہیں؟ مکروہ تحریمی نہ ہوئے تے اے گل سمجھدا پے او یہ بال سکھو گلاں جوڑن دا بھلا ہوئے، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ مستحب کے مقابلے میں مستحب ہے کہ جمعے تو بعد نماز پڑھن، اور صلاۃ و ہادی توجیہ آ گئی ہے، اور ضمیر مؤنث دی کیوں لے آندی ہے؟ واپس چلو، اور وہ بندہ جس نے پا لیا کس کو تشہد میں، امام تشہد تے پہنچ گیا ایک گھروں آیا تے نال مل گیا، یا سجود صاحب میں اے آیا تے امام سجدہ صاحب پہ کر دے، یا سجدہ صاحب کے تشہد میں کنے انہوں پا لے کنوں امام نو، تو پورا کرے اپنا جمعہ، اے ان اٹھ کے 2 رکعتاں جڑی پڑھنیاں سنا کی پڑھے
जुमे दी नीयत ते पढ़े। केड़ी नीयत ते? बवजह उसके जिसको हमने रिवायत किया है। वो केड़ा सोना फरमाया वो जो तुमसे फौत हो जाए बस उसको पूरा करो। और ये हमारे नज़दीक है, यानी शेखैन के नज़दीक, यानी ओ है ओ, एक मिनट इन्हों पढ़ लीए। ओ फी सुजूद साहबे ओ दोबारा सवाल किया ने मैं पिछे ते आके आई दे ते जुमे से ते साहब नहीं करी दे, इत्थे करा दिता जी, पिछे आके नहीं सी तो उनका जवाब देने लगे जी। अगर कहा जाए बेशक ये बात खबर देती है बई तौर के इमाम सजदा करे साहब के लिए किस में, और ये खिलाफ है मुख्तार के, मुख्तार ये है कि ना करे। जवाब ये है मुख्तार अदमे वजूब फी है माँ है। जुमे विच ते ईद विच सजदा साहब पै गया तो करना वाजिब नहीं, करना ए मतलब है जी। और ये कि औला तर्क है सजदा साहब का ताकि ना वाक़याओं लोग किस में, ए मतलब है ना ये कि मुख्तार अदमे जवाज़ साहब है, बे साहब जो है वो बे मुख्तार ही नहीं है, बे अदमे जवाज़ बे मुख्तार ये है कि उसको वो जायज़ नहीं है, ये नहीं गल, बल्कि मुख्तार ये है कि वाजिब नहीं है, लिहाजा कर लवे थे। समझे जी भला थी वे ध्यान करो अल्लाह भला कर जे। वो इंजी कोशिश करके बंदा हौली हौली सवार होंदा है, जे कोई मेहनत करिए तो बड़े जगह पढ़ो अल्लाह दी कसम है। ओए सोनिया दा फरमान व माफा तकुम फकदू, क्योंकि मान है इस हदीस का कि पूरा करो वो जो किस से ते जुमा ते इमाम की पढ़दा पिया सी ते फिर लिहाजा इहदे कोलों इमाम दी जिहड़ी नमाज फौत हो तो जुमे दी है तो उठ के फिर केड़ी पूरी करे, ऐ शाबाश। और वो जो फौत हो गई है इमाम की नमाज से वो क्या था, और ये बदल है ओ लिमार वै नाम माँ से, वो कौन है बमा फाता को पिछा कहना लिमार वै ना वो केड़ा बमा फाता कुम फकदू, ते भी जेड़ा इमाम कोलों रह जावे तुहाडे कोलों तुसी ओ पढ़ो ते इत्थे इमाम की पढ़दा पिया सी ते फिर जुम्मा पढ़ना है। अगे चलो जी। और फरमाया इमाम मुहम्मद ए शेखैन दा मज़हब बितशौद विच मिल जावे तां भी जुम्मा। और फरमाया इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने अगर पाए मौलवी इकराम इमाम को इमाम के सर उठाने से पहले रुकू सानिया के रुकू से दूजी रकात कम अज़ कम मिले, रुकू उठाने तो पहले सिर तो पहले मिल गया तो रकात मिल गई ना, यानी एक रकात उन्हें मिले कम अज़ कम, तो फिर पूरा करे किसको, वगरना पूरी करे, सुन लिया जी, वरना की करे जोर पूरी करे। किन्ना दे नज़दीक हुण उठ के ना चार पढ़े तो जोर पढ़े, सलाम नहीं सु फेरना। और ईद में पूरा करे, ईद को इत्तेफाकन ईद विच वे कि तशहुद विच मिल जाए ना ते तां भी ईद ही पढ़े। इमाम मोहम्मद साहब भी फरमाते हैं चूँकि ईद का बदला कोई नहीं, और जुमे तो बाद है ना बदला कौन ईद का, लिहाजा वो ईद ही पढ़नी है जी। वाया तखय्यारो हुण ये वे कि जुमे में किरात उच्ची करी दी है, इन्हें उठ के जल्द जुम्मा पढ़ना है किरात किमें करे उच्ची के आहिस्ता, और मुतखय्यर है जाहर में। और जी मैं कल्ला सुबह ते मगरब ते शाह पढ़ी दी है मसला पढ़िया जे। और इमाम मोहम्मद साहब का कौल पढ़ लवो, वगरना पूरा करे किसको, इसलिए कि पाया उसने इमाम के साथ जुमे का, पस नहीं मोतबर होगा कुल के साथ मिन वजह। उन ध्यान करे जब खुलासा इसका ये है कि अकल के पाने के साथ किसके हो गया वो जुमा मिन वजह बेतबार उसके जो पाई गई हैं शरायत से, उसमें जो पा लिया उसने केड़ा तहरीमा ने पाई कि नहीं, जमात इमाम
ਸੁਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਮਾਏ ਮਿਨ ਵਜਾ اور ظہر من وجہ، کیوں؟ باوجہ فوت ہو جانے بعض شرائط کے اس میں جس کو وہ اٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ ہون جماعت ہے وے، امام ہے وے، جب کہ جمعے واسطے شرط نے ہونے جڑے اٹھ کے پڑھدا پیا نا مولوی جی، من وجہ جمعہ تے من وجہ جمعہ، اس واسطے کہ پیچھے ویکھو تحریمہ امام والی ہے، جماعت نال شروع ہویا ہے، امام ایسی من وجہ زور اس واسطے کہ جڑی پڑھ رہے ہے نہ جماعت رہی ہے تے نہ، اور یہ جمعہ مشروع ہے خلاف قیاس، پڑھ چکے ہو، پس رعایت کی جائے گی اس میں تمام خصوصیات کی، پس نظر کرتے ہوئے باوجہ ہونے اس کے ظہر پڑھے 4، اور نظر کرتے ہوئے باوجہ ہونے اس کے جمعہ، یا تحتم حتمی طور پر یہ کہ قاعدہ کرے 2 رکعتوں پر، اور قرات کرے ساری رکعتوں میں باوجہ احتمال نفلیت کے۔ اے امام محمد صاحب دے نزدیک ہے جس لوٹ کے نے 4 زور پڑھنی ہے نا، کی کرنی ہے نا، 1 رکعت پڑھ لی، ہن تو ادھی نال پڑھی تے ادھی، تو لہذا جمعہ ہو گیا امام محمد صاحب دے نزدیک، اور شیخین دے نزدیک تے تشہد مل گیا تا بھی جمعہ پڑھے بھی 2 رکعت، ہاں وہ تو واضح نے۔ امام محمد صاحب دے نزدیک دوجی دا رکوع نکل گیا ہے، اس تو بعد ملے ہے، جمعہ نہیں زور پڑھے۔ یہ جڑی زور پڑھنی سنو اون دے وچ احتیاط جے کہ 2 تو بعد قاعدہ کرے، ہو سکتا ہے جمعہ ہوئے تو پھر تو قاعدہ فرض ہے، یہ کرے ہی کرے، اور ہو سکتا ہے جمعہ اگلیاں 2 نفل نے انہاں وچ قرات کرے، سمجھ گئے ہو؟ انج کر کے نے زور پوری کرنی، اے زور نے امام محمد صاحب کے نزدیک پوری کرنی ہے، لیکن ایک خاص طریقے نال کہ درمیانہ قاعدہ بھی کرنا ہے، کیونکہ من وجہ جمعہ ہے، ہو سکتا ہے جمعہ ہوئے تے فرض ہے کہ جمعہ تے کو قاعدہ ہی ہے نا، تے دوسرا ہے کہ جے کر جمعہ ہے تے اگلے 2 کی نے تے نفلاں میں تے قرات ہوندی ہے، لہذا قرات چمچ کرے، او کھانے چ پئی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ، ہن جی جمعے دی فضیلت، جمعے دی فضیلت دھیان کرے جے ون کیو، اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نہیں غسل کرتا رجل جمعے والے دن، جی اگوں جواب اے نا لا کی اگوں الا غفر لہ، الا بے نہیں یہ کام کیے مگر یہ کہ نہیں غسل کرتا جمعے والے دن رجل، کوئی رجل جمعے والے دن، اور طہارت کرے وہ جو طاقت رکھے اپنی طہارت سے، جی اس تو مراد وضو ہی، اور لگائے اپنے تیل سے، اور مس کرے اپنے گھر کی خوشبو سے۔ سونا فرمایا بھائی مسو خوشبواں ملی دیاں نہیں، صرف ایک بوتلاں نہیں ہوندیاں بھی ساریاں اتنے ڈولو، اے بھی اونی لاؤ جنی لوڑ ہے۔ اچھا جی، پھر نکلے کدھر؟ جمعے والے، پس نہ تفریق کرے 2 کے درمیان، کسی نے جمعے تے جا کے تنگ نہ کرے، پھر پڑھے وہ جو لکھا گیا اس کے لیے، یعنی سنتا پڑھے، پھر چپ کرے جب کلام کرے، جب کلام کرے کون؟ انج کر کے جن نے جمعہ پڑھیا مگر بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے وہ گناہ جو اس کے درمیان ہیں اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں، دوسرے، اور شرع آ رہی ہے کہ بے جڑا ہے نا بھئی 3 دن اضافہ بھی ہے، 3 دن وہ اگوں میں دیس ہوندی پی جی 3 دن، 10 دن دے گناہ معاف ہو، 10 دن دے اللہ اللہ اللہ۔ او بھائی تطہرو، اے انہاں حدیث دی شرعی تے نال اور مسئلے، شاید کہ یہ واو بمانا، اصل ویکھو نا کہ غسل کرے اور طہارت کرے، تو غسل بھی تو طہارت ہے، اے واو بمانا او بنانی، شاید کہ واو بمانا او ہے۔ اب مراد یا تطہر سے وضو ہوگا، بے غسل کرے تو یا سونا،
ਬਾਵਜਾ ਉਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜ਼ੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बावजह उस हदीस के जो वारद है वो के माना उसका ये है केड़ा कि सोने फरमाया मन तवद्दा यौमल जुमुआ ते फाबिहा व नाइमत। याद है पिछे गुजरिया सी भाई जिसने वज़ू किया जुमे वाले दिन फाबिहा और बेहतर है, और जिसने गुसल किया बस गुसल अहब है। गुसल वो 4-5 किताबों के हवाले लिखी हज़रत अनस बिन मालिक जनाब सामुरा बिन जुंदुब रदी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा जी अगे चलो, ये 2 गल्लां आ गईयां। वयदाहिनो मिन दोहने ही, और लगाए अपने तेल से, शायद के मुराद इस दोहन से जैतून है। क्या है? क्योंकि जैतून ही हुक्म दिया गया उसके साथ गर्म शहरां विच जिहड़ा गर्म इलाका वो किहड़ा तेल लाण। ओ जैसा कि दलालत करती इस पर हदीस। सोनिया फरमाया खाओ जैत और लगाओ जैत, खाओ भी ते भैया मुस्सो और मस करे जी अपने घर की खुशबू से, ऐसी खुशबू जो मौजूद है किस में? हाँ, या मुराद ये है कि भाई अगर ना पाए मर्दों वाली खुशबू, ये मतलब है तो मस करे अपने आहल की खुशबू, आल में नहीं की खुशबू से, उससे कि नहीं उसके लिए रायहा ते ना रंग, जैसा कि कस्तूरी और काफूर लालवे। अच्छा जी, फला यो फर्रे को बैन असनैन, 2 के दरमियान फ़ायदा दिया है इस नहज के साथ। आप नहज इससे अफादा बेहाज़ नहज अन हो, किससे? 2 के दरमियान वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा फलांगे लोगों की ऊंची उत्तों लग लग के जाए तंग करके, बनाया उसने पुल जहन्नम की तरफ। ये जहन्नम वाल पुल बना रहे हैं। मतलब कि ये जहन्नम वाल जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? वेखो ना, दूसरे नूं तंग करना की करना किड्डा पैड़ा काम है जी। अल्लाह दा वास्ता जी उस्ताद ते माँ बाप इन्हां नाल कौडी ना पाओ यार। किंदे नाल? उस्ताद ते माँ बाप नाल कौडी ना पाओ, अल्लाह दा वास्ता जी। अब वेखो आम 2 बंदे नूं तंग करना, मौलवी जी जहन्नम उत्ते पुल बनाना है जी। अच्छा जी ध्यान करो फिर निक्यों, ये अखरजो तिरमिज़ी व इब्न माजा किलाहुमा मिन हदीस मुआज़ बिन अनस जोहनी, एक मुआज़ बिन जबल ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, काला जागदे हो, फरमाया आपने के फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हाज़र होते हैं जुमे को 3 शख्स, यानी 3 किस्म के शख्स की। एक रजुल हाज़र हुआ जुमे को, लगव करेगा बे एवं फजूलियात, तो पास वो लगव हिस्सा है उसका जुमे से, इनू यही लभेगा, इनू। और रजुल हाज़र हुआ जुमे को कि इस वास्ते भी यार खुतबे दे विच आंदे ने दुआ कबूल हुंदी ते मैं जुमा पढ़न चलिया यार को हालात माठे ने, कल मेरी दुकान ते ना सूई एक रह गई सी, कोनी विकी सी, ते जरा ने दुआ करिए भी सूई विक जाए। सुनते हो? ए मतलब इस काम वास्ते। तो फरमाया पास ये रजुल दुआ मांगता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से, अगर चाहेगा तो उसको, और अगर चाहेगा तो उससे मना कर देगा। लिहाजा इन्हों में कुछ नहीं लभा, इन्हों में ये सिर्फ दुआ लैन गया है, दुआ करन गया है, बिच खास कड़ी हुंदी है। और एक रजुल हाज़र हुआ जुमे को इंसात के साथ, और नहीं फलांगी उसने गर्दन किसी, और नहीं तकलीफ दी किसी एक को, बस ये बंदा ये कफ़ारा है जुमे तक, वो जुमा जो इसके बाद आ रहा है, और 3 दिन का इजाफा है। ये बंदा है। और वेख लो वो मौलवी जी आए 3 मसीते ही ने है, 3 सीते हैं। तो शैतान ने तो कोशिश करनी पहली गल आओ ही ना, तो जे आओ तो पहले बनो यार। ये मस्जिद बड़ी सोहनी बनाई,
ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਕੀ 10 दिन तक ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। اور یہ بائیں طور کہ اللہ عز و جل نے فرمایا من جہا بالحسنات فلہ عشر امثالہا، یہ جمعہ نے پڑھیا تے نیکی نہیں، ان دے واسطے پھر 10 امثالہا ہونے نے۔ سن دے پئے ہو؟ قال الحلبی، اے گردنا پھلانگنے والی گل، یہ مسئلہ ٹور پیا کیڑا گردن نہ پھلانگے، اس تے ذرا مسئلے سنیا جے۔ فرمایا حلبی رحمہ اللہ نے اور مناسب ہے یہ کہ مقید کیا جائے نہج کو، جڑا حدیث پاک چے نہج عن التخطی اس صورت کے ساتھ جب کہ پائے پیچھے بدن، پیچھے کوئی چارہ ہے، جگہ ہے پیچھے، بہرحال جب نہ پائے چارہ بائیں طور کے نہیں ہے ورا میں پیچھے جگہ اور مقدم میں جگہ ہے، اگلی صافے چ خالی، جی ویسے مسیطے پہ اندر کنے 50 بندے بہ سکتے ہیں، سارے باہر لتا لمکا کے بیٹھے ہوندے نے، جی تو پس جائز ہے اس کے لیے تخطی اس جگہ کی طرف واسطے ضرورت کے ہے ہو انہیں انہوں دا قصور ہے۔ خلاصہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے جب داخل ہوا مولوی عبداللہ جامعہ مسجد میں اور وہ بھری ہوئی ہے، وہ اگر ان کا نہ تخطی ہے، اگر اس کا پھلانگنا تکلیف دیتا ہے کس کو تو نہ گردنے پھلانگے، اور اگر تکلیف نہیں دیتا کسی ایک کو کیویں بائیں طور کے نہ روندے کپڑا، نہ کپڑے تے پیر نہ رکھے، ویکھو نا گل ہے نا یار، بائیں طور کے نہ روندے کپڑا اور نہ کسے جسم نو تنگ کرے تو پس کوئی حرج نہیں یہ کہ تخطی کرے اور قریب چلا جائے کس کے، اور کھلے کھلے لوگ بیٹھے نے۔ اور روایت کیا ہے فقی ابو جعفر رحمہ اللہ نے ہمارے اصحاب سے یہ مسئلہ کہ کوئی حرج نہیں تخطی کے ساتھ جب تک نہ نکلا ہو امام، یا یہ کہ تکلیف دے کسی ایک نو، امام نہیں نکلیا جی تے کسی نو تکلیف بھی نہیں، ہن اگاں جگہ ہے تے اگے جا سکتا ہے، اگے جا سکتا ہے۔ پتر جو کچھ فقہاء نے وضاحتاں کیتیاں نے انہاں نال گزارا چلنا ہے تے نہ بابیاں دی گل کو سمجھنی تے کھانے چ پینی ہے، دھیان جی۔ اور حاصلہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تخطی کی جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ، ایک عدم ایذا، ایک اجے تک خطیب ممبر تے نہیں آیا اس لیے کہ ایذا حرام ہے، ایذا اور تخطی عمل ہے، اگاں ٹرنا ہے، اور مسئلہ ہے کہ اور وہ امام کے نکلنے کے بعد حرام ہے، نماز دی اجازت نہیں۔ اے جنا وچ کمبر پائی کھڑا ہے، کمبر جاننا ہے کوئی نہیں پتہ تینوں، پنجابی دے لفظ فضیل کو پوچھی چنگی پنجابی جان دے، پس فلا یرتکبہ، پس نہ ارتکاب کرے اس کا امام سے قریبی کی فضیلت کو، بلکہ ٹھہر جائے اپنی جگہ میں کتھے۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور وہ جو ذکر کیا گیا باہر وغیرہ میں کیڑا، یعنی یہ کہ وہ بندہ جو پائے فرجا مقدم میں، اگاں ایک تھاں خالی ہے، جائز ہے اس کے لیے یہ کہ این یخرق ثانی، یا یہ کہ خرق کرے ثانی کو، یعنی پچھلیاں 2 دے وچوں لگ کے اگاں جائے تے ٹھیک ہے، اس لیے کہ نہیں حرمت ان کے لیے جڑے پچھلی صف وچ بیٹھے نے بابا جا کتائی کرنے ان کے، بابا جا ہن سمجھ آئی جے انہیں کتائی کیتی ہے اگاں جان ہے، تو حمل کیا یہ جو ما ذکرہ ہے نا، اس کو حمل کیا جائے گا کس پر، یا عدم ایذا پر جی، یا اجازت استئذان اجازت پر، کب امام کے جمع کرنے کے لیے روایات کے، کیونکہ پیچھے مختلف روایتاں آئیاں نے
ਕਿ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਦਨਾਂ ਫਲਾਂਗਦੇ ਹਾਂ। और वो बंदा जिसने हटाया दूरी दूरी की दो रजलों के दरमियान और बैठ गया उनके दरमियान तंग जगह में, ये बंदा दाखिल है ना यानी तफरे का बैन है इसनैन में। दो बैठे ने थां थोड़ी है विच घुसर के वड़ गया। घुसर जानते हो पंजाबी का लफ्ज़ है ते वड़ गया ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਹਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੋ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ में है और बाहर अल तखती सवाल के लिए गर्दना फलांगड़ियाँ किंदे वास्ते बस मकरू है सारे अहवाल में बेलजमा। और मकरू है अशद कराहतिन ये कि उठाए रजुल अपने भाई को पस बैठे उसकी जगह में जुमे में भी और उसके तो एक ही अशद कराहत है। काल अल किरमानी नहज का ज़ाहिर ऐसी नहज के वारद है उसमें ये नहज का ज़ाहिर ये है कि कम किए ये तहरीम है। भी नहज तहरीमी है केड़ा भी गर्दना ना फलांगो, इसलिए कि वो बंदा जो सबकत कर गया है मुबाह शय की तरफ बस वो ज़्यादा हकदार है उसका। और सारी मसीतें बहना जिथे बह जाए मुबाह है कि कोई नहीं कि जगह मुल नहीं होंगी है। लिहाजा जेड़ा जेड़ा मौलवी जी अगे चला गया मुबाह काम ते उनका मुस्तहक हो गया, लिहाजा उन्होंने उठा के उन्हें आप जगह मलनी है ठीक नहीं है। समझियो ए मतलब है कि भी मन है जी। बरखिलाफ हूँ एक और सूरत ही बरखिलाफ उस सूरत के कि अगर खड़ा हुआ जालिस बैठा सी को बंदा उठा अपने इख्तियार के साथ और जुमा या वैसे मुतलकन को मजलिस से अपने इख्तियार के साथ खड़ा हुआ जालिस अपने इख्तियार के साथ और बिठाया उसने अपने गैर को। किसी ने आखो रात मेरी थां ते बह जा ते फला फी जुलूस से गए हुण वो जिहड़ा गैर दी थां ते बवे हुण मकरू नहीं सुनी। लेकिन अगर मुंतकिल हो जाए कायम ऐसी जगह की तरफ जो अकरब है खुतबा सुनने के लिए तो फला बासा जी। और अगर मुंतकिल हुआ उसके सिवा की तरफ तो खुतबा सुनने वास्ते थोड़ा जा अगे हो जाए तो ये किसी ने तंग नहीं करना। तो अगर वैसे अगा पिछा होया तो इनका फायदा कोई नहीं जी। मसला जी और अगर इख्तियार किया मौलवी इब्राहीम ने मौली अब्दुल्ला को अपनी जगह में बई उठन लगा है तो ये उठ के ने अब्दुल्ला ने आख्या अब्दुल्ला तो मेरी जगह ते आ जा जी, तो नहीं जायज़ अब्दुल्ला के गैर के लिए यह कि सबकत कर जाए उस जगह की तरफ, चूँकि इन्हें अपनी जगह जो आके पहले बह गया ना इसका हकदार ये सी अपना हक दूजे नूं दे रहा है। हुण तीसरा आके टप के विच वड़े ते जायज़ इसलिए कि हक किसका है उसने इख्तियार किया तरजीह दी इसके साथ किसको तो बस कायम हो जाएगा मकाम इसके उसके मुस्तहक होने में। समझा जे ऐ शाबाश जी। और अगर भेजे मौलवी अरसलान इब्राहीम को के बैठे उसके लिए एक जगह में ताकि खड़ा हो जाए उससे जब आ जाए अरसलान तो जायज़ है भी बग़ैर कराहत के बग़ैर। और अगर बिछाया उसके लिए सज्जादा की मिसल तो पास इसमें 2 बजे तो पास इसमें क्या है बाद ने कहा जायज़ है अपने गैर के लिए जी भाई क्या करना अलहदा करना जायज़ है उसके गैर के लिए अलहदा कर देना किसको सजादे को
اور بیٹھ جانا سجادے کی جگہ میں. بھی اگر کسی نے مصلا بھیج دیتا ہے اے مسیتے ڈاؤ میں لگا ہونا وا یہ نے 2 روایتاں. بعد نے آخیا کہ پچھوں جڑا بندہ آ گیا ہے نا اجی وہ حضرت علی کو نہیں آئے تو یہ جائز سجادہ چک کے ٹھپ دے وے تو اتنے کی کرے. وجہ دلیل اس لیے کہ سبقت جسموں کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ ان چیزوں کے ساتھ جو بچھائی جاتی ہیں. سبقت جسماں نال ہونی ہے تو جسم حضرت آ جائے مسلح ہے اس بات جنہ جسم آیا واقعدار ہے. اور نہیں جائز بیٹھنا سجادہ پر اس کی رضا کے بغیر. اتے نہ بوے اتے انہوں اتنے ٹھپ کے رکھے کیونکہ شے ہوندی ہے. ہاں نہ اٹھائے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ جی اپنے ہاتھ کے ساتھ یا ہاتھ کے ان اٹھائے نہ کنوں مسلے نو بھئی تھوڑا جا نال رکھ دے بے ادھا ٹھپ کے اتھ چک کے پرا نہ کرے تاکہ نہ داخل ہو جائے اس کی زمان میں. تاکہ ایون دیکھ لو مسئلہ جی بڑا اوکھا کہ ایتھے جتی پئی نا پلر نال تو تساں چک کے اس پلر نہ رکھیے تو کوئی چک کے لے گیا شرن تو زامے نے سمجھا جی. بیگ رکھیا کہ بندے مسیتے نماز پڑھن لگا تو بیگ چک کے پرا کر دیتا ہے تو نال کھلو گیا تو پروں بیگ کو بندہ چک کے لے گیا تو زامے نے. اس واسطے کسی دی چیز نو نہیں چھیڑنا. بعض نے کہا ہے نہیں جائز ہٹانا کس کا بھی نہ ہٹائے. یہ پہلا قول سی اتنے بہ سکتا ہے. آ دوجا قول ہے بھی انہوں نہ پوے اس جگہ تے نہ پوے. نہیں جائز ہٹانا اس کا اس لیے کہ بسا اوقات پہنچائے گا یہ کدھر جھگڑے کی طرف جی. اور اس لیے کہ سبقت کر گیا اس کے ساتھ بندش کے ساتھ پس ہوگا جیسے حجر الموات جیسے ہاں موات کی بندش. وہ وضاحت کو نہیں اس لیے بھی قبرستان جی کسی نے بھی جگہ بنائی قبر دی یہ مطلب ہے لیکن یہ اندر ہور مطلب ہے ان تسی کی صلاح نو چھڈو بھی وہ ہے کہ جڑا بندے مسلح رکھیا ہے نا انہیں گویا کہ رکھ کے تو اپنی بندش کر دیتی ہے تو لہٰذا بعض نے آکھے بھی نہ چھیڑو کیونکہ وہ آوے گا تو رولا پائے گا بھی یار مسلح میں رکھیا تینوں پتہ نہیں میں جگہ ملی تو کیوں بیٹھا تو لڑائی ہو جائے گی. تو لہٰذا جھگڑے کو بچنا سب تو ضروری ہے. جھگڑے کو سب تو ضروری ہے. تو جی انہوں مسئلہ پتہ ہوئے کہ میں کر نہیں سکتا تینے چک دیتا ہے تو نار رکھیا سو تو ہون بھی اجازت ہے بھی کہے گا ٹھیک ہے یار تو پہلو آ گیا تیرا حق ہے جی. توجہ کرے جی بھائی جائز ہے قائم کرنا رجل کو اپنی جگہ میں 3 صورتوں میں. 3 مقام نے جتھے بندہ اپنا دوسرے نو کہے مقام جب کہ بیٹھا امام کی جگہ میں اس آکھے وے پترا کسی اور سیٹ تے بہ کے چلا لا یہی ہوں مسلے تے جا بیٹھا وہ بزرگوں پیچھے ہٹو ایتھے نہ جماعت کرانی ہے جی. جب کہ بیٹھا کتھے اینو ہوں امام آ کے سنے ہی جائز ہے اقامت الامام من تھا ہی حضرت نو کیونکہ دی تھا نہیں سی ہے جی. یا راستے میں کہ منع کر دیا لوگوں کو گزرنے سے یا حضرت صاحب راہ تے منجی ڈھا کے بہ گئے تو لوگوں تو گزرنا ہے تو ہن بھی اینو تو ہٹا سکتے حضرت جی یہ منجی چکو. یا بین یادا یہ صفے یا صف کے سامنے صفا کھلو گئی یعنی جماعت ہون لگی تو بندہ آ کے بیٹھا تو انہوں اٹھا کے پیچھا کر سکتا حضرت جی اٹھو اتوں. اے 3 مقام نے جتھے دوجا بندہ انہوں ان جگہ تو اٹھا سکتا ہے جی. کما فل عینی البخاری وغیرہ جی. او اللہ غفرہ لو سمجھا جے اے غفرہ کیڑے نے یعنی ماضیہ یعنی پچھلے جمعے تک جڑا پہلے گزر گئے نے یا مستقبلہ یا آگاں جڑے ہونے نے وہ پہلو پیشگی معافی ہو گئی. باقی مغفرت کی ہوندی ہے نا اور مغفرت ہوتی ہے کس کے لیے. ہاں سوال ہے
ਅਗਲੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੋ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ तो उनकी पहले बख्शिश हो सकती है। जिमें बंदा आखे या अल्लाह जितने क़यामत तक मुसलमान आने वाले ने उन्हें सारे दे पेशगी गुनाह माफ़ कर दे। और मग़फ़िरत होती है मुस्तकबिल के लिए जैसा कि शाबाश से। और ज़्यादा किया इब्न हिब्बान ने हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से बज़ियादत सलासत अय्यामिन और ज़्यादा 3 दिन उन दिनों से जो बाद हैं उसके सुनियो गल पुत्र जी। और न सलाम दे खतीब कौम पर और कौम पर कौम को मुराद है जबकि सीधा बैठ जाए मिंबर पर और मकरूह है निकलना शहर से बाद अजान के जब तक न नमाज पढ़े और वो शख्स ने जुमा उस पर अगर अदा किया उसने जुमा तो जायज़ है वक़्त के फ़र्ज़ से और वो बंदा नहीं उज़र उसके लिए अगर पढ़ी उसने ज़ोहर जुमे से पहले तो हराम है एक कम हराम है ज़ोर हो गई है। बस अगर साज की जुमे की तरफ हालांकि इमाम जुमे में है तो बातल हो गई ज़ोहर उसकी। अगरचे ना पाए जुमे को तो फिर की करेगा फिर आखना दोबारा जोर पड़ेगा इन्हें नहीं पता लगता भी पहले तो ख़त्म हो गई तो जुमा लब्बा कौन तो की करेगा। और मकरू है माजूर के लिए और कैदी के लिए जोर की अदायगी जमात के साथ शहर में जुमे वाले दिन और वो बंदा जो पा ले जुमे को तशहुद में या सुजूद साहब में पूरा करे जुमा। वल्लाहु आलम।